سارے قانونی چیزیں اور جو ای سی پی اور سپریم کورٹ کے بھی دائرے اختیار کے اوپر سوال آپ لوگ اٹھا رہے ہیں. اگر ایک چیز آپ نے سپریم کورٹ کے اندر جواب جمع کرا دیا ہے تو سر ای سی پی کے اندر بھی جمع کرا کر اپنی جان چھڑائیں. کیوں آپ کے وکیل جو ہیں وہ جو قانونی چیزیں نکال کر یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کیس ای سی پی کے دائرے اختیار میں نہیں آتا. ڈاکیومنٹس موجود ہیں, آپ کے منی ٹریل موجود ہے, آپ کلیئر ہیں فارن فنڈنگ کے حوالے سے, ہر لحاظ سے عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا کبھی کوئی داغ بھی نہیں لگا. تو وجہ کیا ہے سر, کیوں قانونی جواز پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, قانون میں ایک تصور ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ملٹیپلسٹی آف پروسیڈنگز, کہ ایک ہی معاملے میں دو فورمز کے اوپر جو ہے سماعت ہو رہی ہو. یہ ایک نامناسب سی چیز ہوتی ہے اور اس میں اکثر یہی ہوتا ہے, اکثر کیا بلکہ ایک بنیادی اصول قانون کا یہی ہے کہ جو زیادہ بڑا یا زیادہ اونچا فورم ہے اگر اس نے ایک معاملے کو ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے تو پھر اس سے ماتحت فورمز جتنے ہیں وہ خود ہی بخود اپنی کارروائی کو روک دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہم سے بڑے فورم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میاں نواز شریف کی جب اسمبلی توڑی گئی تھی 1993 کے اندر, غلام اسحاق خان صدر تھے, تو اس وقت کی اسمبلی کے اسپیکر گوہر ایوب خان صاحب تھے. انہوں نے 3 دن بعد ہی لاہور ہائی کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کر دی تھی کہ یہ اسمبلی غلط توڑی گئی ہے. اس کے 10 یا 15 دن بعد میاں نواز شریف خود درخواست گزار بنے اور انہوں نے سپریم کورٹ میں وہ درخواست براہ راست دے دی. تو لاہور ہائی کورٹ کی کارروائی رک گئی اور انہوں نے روک دی کیونکہ جی اب سپریم کورٹ میں وہی ایگزیکٹ کہ جی اسمبلی غلط توڑی گئی ہے, اور پھر وہ اسمبلی بحال بھی ہو گئی اور سپریم کورٹ نے کی. لاہور ہائی کورٹ والا معاملہ جسے کہتے ہیں انفرکچوس ہو گیا. اب یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے ایک معاملے کے اوپر اپنا اختیار سماعت استعمال کیا ہوا ہے, وہاں جواب داخل ہوا ہے, تو پھر وہ نیچے کا ایک لیکن ولید اقبال صاحب ایک سیکنڈ لیکن ولید صاحب آپ لوگ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کا دائرہ اختیار نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ آپ بھی نہیں سن سکتے بھائی, یہ تو وفاقی حکومت نے کرنا ہے. تو ان وفاقی حکومت کے اداروں کے اوپر آپ کو کیسے اعتماد آ گیا سر, جن وفاقی اداروں کے اوپر آپ کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب اگر ان کا ٹرائل کریں یا ان سے کچھ پوچھ گچھ کریں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو حکومت کے زیر سایہ ہیں, تو ان کے اوپر اب آپ کو زیادہ اعتماد ہے ان دونوں فورم سے؟ جی نہیں, میں اس کی وجہ بھی آپ کو عرض کر دیتا ہوں. یہ پہلے سوال کا جواب آپ کو مل گیا نا کہ وہاں پہ جواب نہ جمع کرانے کی وجہ یہ, اور ان کو کہا یہی ہے کہ بھائی کیونکہ سپریم کورٹ از سیزڈ آف دا میٹر, آپ اس پہ اپنا روک لیں کارروائی کو. یہ اب دوسری بات جو آپ نے کہی ہے, دیکھیں قانون میں جو قانون ہوتا ہے بلیک اینڈ وائٹ میں, کچھ چیزوں کے معاملے میں, کچھ چیزوں میں گرے ہوتا ہے, پھر عدالت اس کو انٹرپریٹ کرتی ہے. بات جب عدالت میں کوئی پارٹی کوئی درخواست آئینی ہو یا کوئی شکایت ہو وہ لے کے جاتی ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ شخص ایسی درخواست ڈالنے کا حق رکھتا ہے, قانون اس کو یہ انٹائٹل کرتا ہے کہ وہ یہ سوال اٹھا سکے. اب پولیٹیکل پارٹیز کی فنڈنگ, پولیٹیکل پارٹیز کے اگر کوئی فنڈ ریزنگ خلاف قانون ہے, اس کے اکاؤنٹس کی تیاری, اس کے اکاؤنٹس کو جاری کرنا یا پبلک کرنا یا نہ کرنا, اس کے اوپر اگر شکایت کرنے کا اختیار ہے, موقف یہ لیا گیا ہے, وہ ایک عام شہری بنام جو ہے حنیف عباسی وہ نہیں لے سکتا. ہاں البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یا آئین کے نیچے یا قانون کے نیچے ایسا ادارہ جس کی دائرے میں وہ چیز آتی ہے وہ لے سکتا ہے. سر وہ لے رہا ہے کہ یہ تو پارٹی ہی نہیں ہے, یہ اگریڈ پارٹی ہی نہیں ہے. ای سی پی کو آپ کہتے ہیں کہ آپ سن نہیں سکتے, سپریم کورٹ کو آپ کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سنے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سر کہ اگر وفاقی حکومت واقعی آپ کی فورن فنڈنگ کے حوالے سے پروب کا آغاز کرتی تو آپ کہتے ہیں یہ تو ہمارا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ تو ہمیں سیاسی انتقام قانون لیگ کی طرف